दिलदार पाकिस्तान की पॉडकास्ट में शहज़ादी का प्यार भरा आदाब। सिलसिला जो हमने शुरू किया है जमील मोहम्मद ख़ान की किताब से, तारीख़ी इमारतें क़दीम लाहौर मिट रहा है। पिछली पॉडकास्ट में कुछ जगह बताई थी आपको जो कि इलामा इकबाल रोड पर हैं, और बहुत सी जगह हैं जिसका उन्होंने ज़िक्र किया हुआ है। ये किताब आपके हाथ लगे तो ज़रूर पढ़िए। अगला मकबरा है शहज़ादी नादरा बेगम का। शहज़ादी नादरा बेगम शहज़ादा दारा शिकोह की बीवी थी, जबकि तहकीकात चिश्ती और तारीख़ लाहौर में शहज़ादी नादरा बेगम को दारा शिकोह की बहन ज़ाहिर किया गया है। ऐसा नहीं है, क्योंकि नादरा नामी कोई लड़की शाहजहाँ की बेटी ना थी। शहज़ादी के मुतालिक इस तहरीर से ये गलतफहमी दूर हो जानी चाहिए। जब 1069 में मलक जीवन ज़िम्मेदार धांधर ने दारा शिकोह को अपना मेहमान बनाकर गिरफ्तार कर लिया, उन्हीं दिनों दारा शिकोह की बेगम नादरा बेगम, जो अपने और अपने खामद के मसाइब की वजह से बीमार थीं और इन मुसीबत खेज़ अयाम में इसके साथ ही थीं, इस हाल की वजह से वहीं इंतकाल कर गई। इसकी वसीयत के मुताबिक दारा शिकोह ने इसकी लाश लाहौर भेजी, जो हज़रत मियाँ मीर के अहाते में दफन की गई। मरहुमा के ताबूत के हमरा इस बेकसी के आलम में 70 आदमी थे। शहज़ादी की वफ़ात 1069 हिजरी या 1609 ईस्वी में हुई। शहज़ादी को एक बाग में दफन किया गया था, जो कि हज़रत मियाँ मीर के मज़ार से मशरिक़ की तरफ वाक़ है। ये काफ़ी बड़ा मुरब्बा शक्ल का बाग है। इस बाग की एक खूबी ये है कि इसका तर्ज तामीर जहांगीर के बनाए हुए हिरन मीनार से बहुत ज़्यादा मुशाहबत रखता है। इस तरह दरमियान में 12 दरी और एक लंबा रास्ता मज़ार तक जाता है, जो कि मशरक़ सिमत से बाग में आता है। इसके 30 महराबी दरवाजे हैं। मकबरा दरमियान में बुलंद चबूतरे पर वाक़ है। इसको देखकर ऐसा मालूम होता है कि शायद यहाँ भी हिरन मीनार की तरह किसी ज़माने में पानी होता होगा। बाग के चारों कोनों में मीनार या बुर्जियाँ थीं, जिनके आसार अब भी मौजूद हैं, जिससे अंदाज़ा होता है कि चारों तरफ दीवार होगी, जिसके आसार अब भी मिलते हैं। अब मज़ार तक जाने के लिए बाग के दरमियान में से रास्ते बने हुए हैं। ये रास्ता ईंटों से बना हुआ है। दरमियान में 12 दरी में शहज़ादी का मज़ार है। मज़ार तक जाने के लिए 7 सीढ़ियाँ हैं। मज़ार के 4 मेहराब नुमा दरवाजे हैं, जिनकी दोहरी तय है। दूसरी मंजिल पर भी इसी तरह है। तावीज़ पर कुतबा लगा है, जो कि नया लगा हुआ है। मज़ार की मुरम्मत नहीं हुई है। चारों तरफ सब्ज़ाज़ार है। इसके बाद जिक्र करते हैं चिश्तियों के कब्रिस्तान का। तहकीकात चिश्ती के मुसन्निफ मौलवी नूर अहमद चिश्ती के ख़ानदान के कब्रिस्तान का पता चलता है चौक घोड़े शाह से तकरीबन मगरिब सिमत कोई 2 फरलांग के फासले पर सुल्तानपुरा रोड पर सुर्ख रंग की मस्जिद जामे गौसिया सुल्तानिया है। इस मस्जिद के अक़ब में किसी ज़माने में ये कब्रिस्तान मौजूद था, जो कि अब आबादी की वजह से सिमट कर सिर्फ एक चबूतरा तक महदूद होकर रह गया है, जिसमें 2 कबूर हैं। इन कबूर में से एक पर मौलवी यकदिल चिश्ती साहब के कब्र पर कुतबा लगा हुआ है। आप मौलवी अहमद चिश्ती के वालिद थे। इनकी बाएं जानब दूसरी कब्र मौलवी नूर अहमद चिश्ती साहब की है। इस पर कोई कुतबा मौजूद नहीं है, लेकिन इलाके के लोगों से पता चला है कि यहाँ मौलवी नूर अहमद चिश्ती साहब के नाम का कुतबा मौजूद था, जो अब उखड़ चुका है। मौलवी नूर अहमद चिश्ती ने तहकीकात चिश्ती के नाम से लाहौर पर एक मुकम्मल जामे किताब लिखी है। इस किताब में उन्होंने इमारत, मज़ारात, मकाबर, मसाजिद और नवा लाहौर के मुफस्सल हालात दर्ज किए। अहले लाहौर और तारीख़ पर एक बहुत बड़ा एहसान किया। आप यहाँ दफन हैं। आप 1241 हिजरी में लाहौर में पैदा हुए और 1284 हिजरी में फौत हुए। लाहौर का ये मोरख आज एक गोशा गुमनामी में अब्दी नींद सो रहा है, और बहुत कम लोगों को पता है कि चिश्तियों का कब्रिस्तान यहाँ हुआ करता था। इसे डोरे शाह भी कहते थे। आगे जिक्र करते हैं घोड़े शाह का। आपका असल नाम सैयद झूलन शाह। आप मस्त तबीयत के मालिक थे। हर वक्त लकड़ी के बांस का घोड़ा बनाए फिरते रहते थे, जिसकी वजह से आप घोड़े शाह के नाम से मशहूर हो गए। आपका मज़ार राजा दीनानाथ के बाग और मौलवी नूर अहमद चिश्ती के मज़ार के दरमियान में वाक़ है।
مزار بالکل بوسیدہ حالت میں ہے، اس کے دروازے محرابی ہیں۔ اس قبرستان میں بڑے بڑے نامی گرامی حضرات بھی مدفون ہیں۔ اگلا ذکر ہے دینا ناتھ باغ کا۔ دینا ناتھ کشمیر کا رہنے والا تھا۔ پنڈت گنگا رام نے جو مہاراجہ رنجیت سنگھ کا دیوان تھا، مہاراجہ کے دربار سے متعارف کروایا۔ مہاراجہ نے اس کو دیوان کا خطاب دیا اور ملکی دفاتر کا افسر اعلیٰ مقرر کیا۔ انتہائی قابل شخص تھا، جس کی بنا پر انگریز حکومت نے بھی اس کی قدر کی اور اسے راجہ کا خطاب دیا۔ دیوان دینا ناتھ کی ایک حویلی اندرون شہر موجود ہے۔ اس نے اپنے لیے ایک باغ بیرون لاہور بنوایا۔ یہ باغ بڑا عالی شان تھا، اس کے آثار اب بھی موجود ہیں۔ یہ باغ گھوڑے شاہ سے شمال مغرب سمت کوئی 2 فرلانگ کے فاصلے پر سلطان پورہ روڈ پر لبِ سڑک موجود ہے۔ باغ اب ختم ہو چکا ہے، جس کا ایک دروازہ خستہ حال ہے۔ عمارت بڑی عالی شان ہے، جس کے 12 در ہیں۔ اس کے آگے کافی بڑا چبوترا اور روشیں ابھی تک موجود ہیں۔ باغ کی دیوار تقریباً 3 فٹ موٹی اور کوئی 10-12 فٹ اونچی ہے۔ ان چیزوں کو دیکھ کر اس کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ آبادی کی وجہ سے اب یہ باغ بھی سمٹ رہا ہے، بلکہ اس کو بھی اب کسی صاحب ذوق نے کمرے کی شکل دے دی ہے اور 12 دری کے اوپر والی منزل پر بھی نئے کمرے تعمیر ہو چکے ہیں۔ یہ اگلا نام جو ہے یہ بہت کم سننے میں آتا ہے۔ شہزادہ پرویز جہانگیر کا بیٹا اور شاہ جہاں کا بھائی تھا۔ اس کے علاوہ دارالشکوہ کا سسر بھی تھا۔ تحقیقات چشتی اور تاریخ لاہور کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ شہزادہ پرویز نے ایک عظیم الشان باغ لگوایا تھا، جس کی وجہ سے اس علاقے کا نام پرویز آباد مشہور ہو گیا۔ جو مقبرہ اس جگہ ہے اسے شہزادہ پرویز کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اس کے متعلق 2 مورخین لاہور، مولوی نور احمد چشتی، سید محمد لطیف کہتے ہیں کہ یہ مقبرہ اندر اور باہر سے سنگ مرمر کا بنا ہوا تھا۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے حکم سے سنگ مرمر اتار کر دربار صاحب امرتسر بھیجا گیا۔ اس طرح اس مقبرے کی شان و شوکت ختم ہو گئی۔ جہاں تک اس مقبرے کا عالی شان ہونے کا تعلق ہے، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کہنا غلط ہے کہ شہزادہ پرویز یہاں دفن ہے۔ اس کے علاوہ مصنف تاریخ لاہور لکھتے ہیں کہ پرویز باپ جہانگیر کی وفات کے بعد کشمیر سے واپس آ رہا تھا، ابھی لاہور پہنچا ہی تھا کہ آصف جاں نے اسے قتل کروا دیا۔ تحقیقات چشتی میں شہزادہ کی سن وفات 1081 ہجری ہے، اور یہ دونوں باتیں واقعات کے خلاف ہیں۔ اصل واقعہ یہ ہے کہ 1035 ہجری میں، یعنی کہ 1625 عیسوی میں جب جہانگیر کابل سے آگرہ کی طرف روانہ ہوا تو اس کو دکن سے شہزادہ پرویز کے متعلق یہ خبریں کہ وہ کثرت سے شراب کی وجہ سے درد کالج میں کچھ عرصہ مبتلا رہ کر انتقال کر گیا۔ اس وقت اس کی عمر 30 سال تھی۔ دکن سے لاش آگرہ لائی گئی اور جہاں اسے اس کے باغ میں دفن کر دیا گیا۔ غرض نہ اس کی قبر لاہور میں ہے اور نہ وہ 1081 ہجری میں مرا تھا اور نہ لاہور میں فوت ہوا۔ لاہور میں بھی شہزادہ کا ایک عظیم الشان باغ موجود تھا، جس کا ذکر شہزادہ دارالشکوہ اپنی کتاب میں اس کے عالیشان باغ اور اس کی عمارات کا ذکر کرتا ہوا لکھتا ہے: حضرت میاں جیو صاحب بریکٹ میں لکھا ہے میاں میر دن کے وقت اپنے آدمی کے ساتھ باغیچہ موانی عجل کی عمارت میں بھی جایا کرتے تھے، جو سلطان پرویز کے باغ کے نزدیک ہے۔ پرویز شہنشاہ ہندوستان کا فرزند تھا۔ جوانی کا عالم مناظر قدرت کا دلدا دولت کی افراد اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ باغ کس پائے کا ہوگا، لیکن اس کا اب نشان تک نہیں۔ اگر یہ شہزادہ پرویز کا مزار نہیں تو کس کا ہے؟ مقبرے کی عمارت سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ مقبرہ پھر ضرور کسی شاہی خاندان کے فرد کا ہوگا یا مغلیہ عہد کے کسی بڑے امراء میں سے کسی کا ہوگا۔ یہ مقبرہ بڑے چبوترے پر ایک بلند ہشت پہلو گنبد کے نیچے موجود ہے۔ شمالی سمت سیڑھیاں جاتی ہیں جو کہ اب خستہ ہو چکی ہیں، بلکہ سارا مقبرہ ہی ضرورت سے زیادہ خراب اور بوسیدہ ہو چکا ہے۔ گنبد کے درمیان میں چبوترے پر مزار ہے۔ مقبرہ کافی بلندی پر ہے اور اس کے ارد گرد چاروں طرف سیڑھیوں کے آثار اب بھی ملتے ہیں۔ چھوٹی اینٹوں سے بڑی خوبصورتی سے ڈیزائن بنے ہوئے ہیں۔ لوگ اس محلے کو
محلہ دارا شکو بھی کہتے ہیں۔ اگلا ٹائٹل ہے مہاراجہ شیر سنگھ کی سماعت۔ مہاراجہ شیر سنگھ 18 جنوری 1941 کو پنجاب کے تخت پر بیٹھا۔ یہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کا بیٹا تھا۔ بڑا زندہ دل اور نہایت باذوق شخص تھا۔ پہلوانوں کی کشتی دیکھنے اور دوسری کھیلوں کا بڑا شوقین تھا۔ 15 ستمبر 1843 کو شیر سنگھ دریا کے کنارے بارادری شاہ بلاول میں فوجوں کا معائنہ کر رہا تھا۔ جیت سنگھ سندھیا والا نے اسے ایک بندوق پیش کی۔ مہاراجہ نے دیکھنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اس نے بندوق چلا دی، جس سے مہاراجہ انتقال کر گیا، اور نہاد سنگھ سندھیا والا نے مہاراجہ کے خرد سال بیٹے قمر پرتاپ سنگھ کو بھی قتل کر دیا اور لاہور پر یلغار کر دی۔ مہاراجہ کی وفات کے بعد مہاراجہ اور اس کے بیٹے کی سماعت اس چار دیواری میں بنا دی گئی۔ یہ جگہ شہزادہ پرویز کے مزار سے مشرقی سمت نظر آتی ہے۔ یہ زمین سے اوپر ایک چبوترے پر واقع ہے۔ بارادری کے دروازے بند کر کے چند کمروں کی شکل دے دی گئی ہے، جس کو سادہ مٹی سے لیپ دیا گیا ہے، جہاں مہاراجہ کو ہلاک کیا گیا۔ اس جگہ ایک بورڈ پر لکھا ہوا ہے کہ یہاں 15 ستمبر 1843 کو مہاراجہ کو ہلاک کیا گیا۔ پاس ہی ایک پرانا کنواں ہے۔ سمادھیاں موجود ہیں۔ قریب ہی دوسرا غیر آباد پرانا کنواں ہے اور ایک بہت بڑا بڑ کا درخت ہے۔ اکثر لوگ آرام کی غرض سے یہاں بیٹھتے نظر آتے ہیں۔ ارد گرد کھیت ہیں۔ یہاں کبھی دریا کا پاٹ ہوتا تھا، لیکن اب یہاں سے تقریباً 1 میل چلا گیا ہے۔ مہاراجہ شیر سنگھ کی سماعت کے ساتھ ہی شاہ بلاول کا مزار ہے، جو کہ دریا کی طغیانی کی وجہ سے یہاں سے دوسری جگہ منتقل کر دیا گیا تھا۔ اب سب میں سے وہ لوگ جن کو تاریخ سے دلچسپی ہے، جنہوں نے کافی کتابیں بھی پڑھی ہیں، ان کو شاید ان سب چیزوں کا پہلے سے پتہ ہوگا، لیکن یہ ہے کہ یہ جان کر کے لاہور شہر میں اتنے مزار، اتنے مشہور لوگوں کے مزار وغیرہ موجود ہیں، تو بہت بڑا موقع جو ہے وہ لاہور سے مس ہو رہا ہے، کیونکہ لگتا نہیں ہے کہ ٹورسٹ بھی جو جاتے ہیں ان کو بھی ان سب جگہوں کا پتہ چلتا ہے یا گائیڈنس ملتی ہے اس چیز کو دیکھنے کے لیے۔ خیر، ہو سکتا ہے مستقبل میں کچھ ایسا ہو سکے۔ آج کے لیے اجازت دیجیے۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے tildarpakistan@hotmail.com۔ Until next time, take care, God bless, اللہ حافظ۔